نہیں ہوگی. اچھا جی، آج ہم نے آپ سب کو بلایا اس لیے کہ آج ہم نے ہمارا جو پینما کے اندر جو ہمارا کیس شروع ہو رہا ہے کل، اس کا ہم نے جو کاغذات درج کروائے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ اس کو ٹھیک کرو. کیا ہو رہا ہے؟ ویسے بند کر دو، اس کو بند کر دو. تو جو ہم نے کاغذات جمع کروائے ہیں، میں ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جو نون لیگ کے لوگ، جو موٹو گینگ تھی، وہ ہمارے اوپر بار بار ایک چیز کہہ رہی تھی کہ ہم نے ثبوت نہیں دیے. یہ ہر جگہ بار بار آتا تھا کہ کہ تحریک انصاف نے ثبوت نہیں دیا. دیکھیں، یہ کبھی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام ثبوت دینا نہیں ہوتا. پولیٹیکل پارٹی کا کام ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی پبلک کا پیسہ چوری ہو یا ملک کا قانون ٹوٹا جائے تو وہ پولیٹیکل پارٹی اس کے اوپر گورنمنٹ سے جواب طلب کرتی ہے. یہ ہے پارٹی کا کام. جو ثبوت لینے کا کام ہے وہ ملک کے ادارے ثبوت لیتے ہیں. ایف آئی اے ہے، نیب ہے، ایف پی آر ہے، ایس سی سی پی ہے. یہ ملک کے ادارے ہیں. ان کا کام ہے کہ اگر باہر آف شور اکاؤنٹس میں پیسہ انکشاف ہو گیا پینما کا، تو ان کا کام ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کریں. ہمارا کام نہیں ہے. آج خبر آئی ہے کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتن یاہو، اس کے اوپر پولیس نے جا کے اس کو کوسچننگ کی ہے. سٹنگ پرائم منسٹر کو اس کو کوسچننگ کی ہے، اس سے سوالات طلب کیے گئے ہیں، اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی ہے. اور لوگوں کو بھی کہ ان کا جن کا خیال تھا کہ، اور اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو کوئی تحفے دیے گئے ہیں. یہاں تو چلتا یہ سارا کام تحفے پہ. آپ نے سپریم کورٹ میں سنا تھا کہ مریم کو کوئی 2 کروڑ کی گاڑی کا تحفہ مل گیا. یہ تحفے کے اوپر پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس کے اوپر پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اپوزیشن نہیں کر رہی. تو پہلے تو یہ واضح ہو جائے یہ لوگوں کو. یہاں کیونکہ جمہوریت کے ابھی تک جو ڈکٹیٹر ہے وہ جمہوری بننا چاہتا ہے، جو جمہوری ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جمہوریت کے آداب کیا ہیں. اس کے باوجود کہ ہمارا یہ کام نہیں تھا، ہم نے یہ جو ٹائم ملا ہمیں جب سے وہ بینچ ٹوٹا اور جو اب انشاءاللہ کل ہیئرنگ شروع ہوگی، تو ہم نے آئی سی آئی جے وہ ہے جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں جن کو ڈیٹا دیا گیا موسیک فونسیکا، جو کہ ایک لا کمپنی تھی، جو پینما کے اندر جو کمپنیز بناتی تھی، جس نے پیسہ چھپانا ہو ٹیکس کی وجہ سے، ایک بزنس ٹیکس کی وجہ سے یا کرپشن کا پیسہ، تو وہ جو کمپنی بناتی تھی، جو لا فرم تھی موسیک فونسیکا، اس کا کمپیوٹر ہیک ہوا. اور یہ دنیا کے 150 ٹاپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے پھر اس ڈیٹا کو آگے پبلک کے اندر آہستہ آہستہ لے کے آئے. اس میں آیا نواز شریف اور ان کی فیملی کا نام. یہ ہم نے نہیں نکالا، یہ دنیا میں جدھر بھی آیا تو وہاں تہلکہ مچ گیا ہے، اور کسی نے بھی اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا. جس کا نام آیا ہے، ایک بھی آدمی نہیں ہے جنہوں نے کہا ہو آئی سی آئی جے کو عدالت میں لے کے جائیں. کسی نے نہیں یہ کہا. تو جب ہم نے پریزنٹ کی چیزیں، تو ایک لیٹر تھا جو یہ ثابت کرتا تھا کہ مریم شریف یہ تھی بینیفیشری اونر 2 کمپنیز کی، نیلسن اور نیسکول، جو پینما میں رجسٹرڈ تھی، جن کی ملکیت تھی یہ اربوں روپے کی مے فیئر کی اپارٹمنٹس. تو جب ہم نے بھی وہ اٹھایا ان کی ویب سائٹ سے، تو وہ جب دکھایا تو انہوں نے عدالت میں کہا کہ یہ ہماری نہیں ہے، یا انہیں کوئی پتہ نہیں ہے اس لیٹر کا. جو کنیکٹ کر رہا ہے مریم نواز کو اور یہ مے فیئر کی اپارٹمنٹس، جو کہ 2 کمپنیز پینما کی اون کرتی تھی، نیلسن اور نیسکول. اب تک ٹھیک ہے. یہ انہوں نے عدالت میں کہا کہ جی ہم جانتے نہیں ہیں لیٹر کا. ہم نے پھر کیا کیا ہے؟
ہم گئے ICIJ کے سے ہم نے نکوالے سارے پیپرز جو کہ انہوں نے تو تھوڑا سا پبلک میں آیا تھا, باقی جو اس کے پیچھے ای میل چین تھی وہ ہم نے نکالی. ہزاروں پیپر تھے, کئی پیپر اس میں اسپینش میں تھے, وہ سارے پیپرز ہم نے نکالے اور پھر وکیل ہمارے بیٹھے اور انہوں نے جو چیزیں سامنے لے کے آئی ہیں, میں آج جہانگیر ترین آپ کو پوری پریزنٹیشن دیں گے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں ادھر سے ہمیں پتا چلا, اور جب یہ آپ دیکھ لیں گے تو میں آپ کو اس میں 5 چیزیں واضح ہو جائیں گی. جب آپ یہ پورا دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مریم نواز شریف بینیفیشری اونر تھیں نیلسن اور نیسکول کی, جو کہ وہ مے فیئر کی اپارٹمنٹس کی ملکیت جن کی ہے, اصلی اونر تھیں, اصلی مالکہ تھیں. یہ ہم ابھی ثابت کریں گے آپ کے سامنے. وہی ان ICIJ کے پیپرز جو ہم نے نکالے ہیں سارے, ہزاروں پیپرز میں سے ہم اس نتیجے پہ ہم آپ کو بھی دکھائیں گے. دوسری چیز یہ ثابت کریں گے کہ کوئی ٹرسٹ نہیں تھا جو انہوں نے سپریم کورٹ میں آگے کہا نا کہ ایک ٹرسٹ بنا تھا جس میں حسین نواز تھے اور مریم نے کوئی سائن کیا تھا ٹرسٹ. وہ کوئی ٹرسٹ ہی نہیں تھی مریم نواز, وہ بینیفیشری اونر تھیں, یعنی کہ اصل میں مالکہ تھیں. یہ بھی ابھی آپ کے سامنے آئے گا. تیسری چیز جو ویسے تو ساروں کو پتہ ہے, چھابڑی والوں کو بھی پتہ ہے, عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ قطری کا لیٹر ایک بہت بڑا فراڈ تھا. فراڈ کیا سپریم کورٹ میں, جھوٹ بولا گیا. اور کیونکہ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ مریم نواز بینیفیشری اونر تھی تو اس کا مطلب کہ جو انہوں نے کہا کہ جب قطری لیٹر تو کہتا ہے کہ حسین نواز تھے, تو یہ تو جو ہم آپ کو ثابت کریں گے اس میں واضح ہے کہ مریم نواز تھی. اس کا مطلب جو قطری لیٹر تھا وہ سارا فراڈ تھا. جس طرح وہ ٹرسٹ ڈیڈ فراڈ تھی, قطری لیٹر بھی فراڈ تھا. اس میں یہ بھی ثابت ہوگا کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا, پارلیمنٹ میں انہوں نے جھوٹ بولا, پھر سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا قطری کے اوپر. یہ یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنے کا عدالت کے اندر یا پارلیمنٹ میں جھوٹ بولنے کو پرجری کہتے ہیں. ڈیوڈ آرچر مارگریٹ تھیچر کا سب سے طاقتور آدمی تھا. اس نے ایک پاکستانی عزیز کرتا کے ساتھ کیس تھا, عدالت میں جھوٹ بولا, 3 سال جیل میں اس کو ڈالا گیا. تو یہ واضح ہو جائے گا کہ پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولا, سپریم کورٹ میں بھی جھوٹ بولا. اور جو سب سے اس میں جو چیز آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ کہ مریم نواز کے پاس کدھر سے پیسہ آیا. اگر وہ بینیفیشری اونر ہے, جو ثابت ہو جائے گا, تو ان کے پاس کدھر سے پیسہ آیا یہ مے فیئر کی 4 اپارٹمنٹس لینے کا. ہم نے چیک کروایا ہے کہ 2006 میں مے فیئر کے 4 اپارٹمنٹس کا کیا قیمت تھی, 4 ارب روپیہ. کدھر سے آیا مریم نواز کے پاس 4 ارب روپیہ؟ یہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ مریم نواز سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ان کے پاس کدھر سے پیسہ آیا, یہ بھی آپ کو دیکھیں گے, تو انہوں نے کہا میری فیملی کا پیسہ تھا. فیملی کا پیسے کا مطلب نواز شریف کا پیسہ تھا. یہ جو پیسہ تھا مریم نواز فرنٹ کر رہی تھی, پیچھے نواز شریف کا پیسہ تھا. کدھر سے اس کے پاس 4 ارب روپیہ آیا یہ 2006 میں بھی مے فیئر کی اپارٹمنٹس لینے کا؟ تو ان کے تو نہ کوئی ہسبینڈ کے ان کی ریٹرنز میں ہیں یا ٹیکس فائل میں ہیں, نہ انہوں نے دکھایا مریم نے. اور ہر جگہ مریم کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہوں. تو اس کا مطلب کہ نواز شریف کا پیسہ تھا جو منی لانڈرنگ کر کے گیا باہر. اس لیے ان کے پاس کوئی پیسے کی ٹریل نہیں ہے. یہ یاد رکھیں پھر سے, پیسے کی ٹریل ان کی ذمہ داری ہے بتانا, ہماری اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے بتانا ہے, جب آپ نے ملکیت قبول کی اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ پیسہ کیسے گیا باہر. ہمیں یہ پتا ہے کہ گلف اسٹیل سے نہیں پیسہ گیا کیونکہ وہ تو نقصان کر رہی تھی. اب ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ قطری سے پیسہ نہیں گیا کیونکہ قطری کا لیٹری فراڈ ہے, کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ حسین نواز کو ڈائریکٹ انہوں نے سیٹلمنٹ میں دیا ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ حسین نواز کی ملکیت ہی نہیں ہے, ملکیت تو مریم کی ہے.
اس کا مطلب وہ لیٹر بھی فراڈ ہے. تو جو فراڈ نہیں ہے وہ اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ ہے میجسٹریٹ کے سامنے, جدھر وہ بتاتا ہے کہ پیسہ منی لانڈرنگ کر کے کدھر گیا. قاضی فیملی لنڈن میں تھی, پھر کیسے ان کے وہ بیچارے غریب لوگ ایلفرڈ میں بیٹھے, ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا, پھر وہ کیسا حدیبہ پیپر مل کے ذریعے ری روٹ کر کے پاکستان آیا. اور وہی آگے چلتا گیا کہ 5 سالوں میں حسین نواز 74 کروڑ روپیہ دیتا ہے نواز شریف کو, 74 کروڑ روپیہ. تو یہ یہاں سے پیسہ وہاں جاتا ہے منی لانڈرنگ کر کے, وہاں سے پھر خود ہی انہوں نے 1992 میں اکنامک ریفارم ایکٹ پاس کیا تھا, اس کے ذریعے کہ جو وہاں سے پیسہ آئے گا کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے, اور وہی پیسہ پھر واپس آتا تھا اور یہ ریسائیکل ہو رہا تھا. یہ بی بی سی کی بھی ڈاکیومنٹری اس کے اوپر بنی تھی 98 میں, اور اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ بھی ایک ہی چیز دونوں کہتے ہیں کہ قاضی فیملی تھی ایلفرڈ میں, وہ پیسہ ادھر گیا, ادھر نواز شریف کا پیسہ وہاں گیا, اور ادھر سے پھر انہوں نے واپس پیسہ وہ اس 92 اکنامک ریفارم ایکٹ کے تحت بلیک کا پیسہ وائٹ کیا. تو یہ ابھی ہم آپ کو باقاعدہ ڈیٹیلز دیں گے. یہ جہانگیر ترین آپ کو جو ہمیں جو چیزیں ملی ہے, جو ہم نے پیپر سپریم کورٹ میں جمع کروائے ہیں, یہ اب آپ کو اس کے اوپر یہ پوری پریزنٹیشن دیں گے. صرف 7-8 منٹ کی ہے. میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں ان 3 ڈاکیومنٹس کے اوپر جو پہلے سے ریکارڈ کا حصہ ہے, مگر میں آپ کو اس کے اندر سے نمایاں چیز بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ایف آئی اے نے, جو فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے برٹش ورجن آئلینڈ کی, بی بی آئی کی, انہوں نے خط لکھا موسیک فونسیکا کو, اور ان سے انہوں نے پوچھا نیلسن اور ڈیسکام کے بارے میں خط لکھا. یہ کون ہے؟ یہ وہ خط ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے نام کی طرف سے, اور یہ نیلسن اور ڈیسکام سے پوچھا گیا. میں نے کچھ چیزیں انڈر لائن کی ہیں جو میں آپ کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں. اب یہ بات پڑھنے والی یہ ہے کہ انہوں نے جو ان سے مانگا, انہوں نے کس قانون کے تحت مانگا. انہوں نے بی بی آئی کا بھی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے, انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ ایکٹ کے حوالے سے ہم آپ سے یہ رائٹ رکھتے ہیں پوچھنے کا, اور آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ہمیں ایک ایک چیز بتاؤ. اور ان کو اتنی ارجنٹ بات تھی, تو ان کو اس میں سے کوئی چیز غلط نظر آئی کہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, اس 7 دن میں جواب دو. وہ بھی اس خط میں لکھا ہوا ہے, اس کی سب کی کاپی آپ کو کچھ دیر بعد ہم دے دیں گے. نیکسٹ, اس خط کے جواب میں, یہ خط تھا 12 جون کا. 22 جون کو موسیک فونسیکا نے واپس لیٹر لکھا ایف آئی اے کو, دکھائے لیٹر ایک, جس میں انہوں نے کنفرم کیا کہ مریم نواز بینیفیشل اونر ہے ان دونوں کمپنیز. ادھر آ کے بیٹھ لو, آپ یہ بیٹھ رہے ہیں وہاں سے, یہاں سے. تو یہ لیٹر ہے جو سب سے پہلے پیرالیس کیس میں آیا تھا, جس میں لکھا ہوا ہے کہ مریم بینیفیشل اونر ہے, اور جس لیٹر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا جی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ خط, اس کو سلمان بٹ صاحب نے, ان کے جو اس وقت کے وکیل تھے, اس کو ڈینائی کر دیا تھا. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں, پیچھے جائیں جی پیچھے, کہ 12 جون کو جو لیٹر لکھا تھا ایف آئی اے نے, اور جو 22 جون کو جواب آیا, مین پہ جائیں نا, 12 جون کو جو انہوں نے خط لکھا اور 22 جون کو جو جواب آیا, اس کی درمیانی کہانی کیا تھی؟ 12 جون سے لے کے 22 جون کے درمیان یہ لیٹر کیسے بنا, یہ کس نے بنایا, اس کی کہانی کیا تھی, کیا ہوا؟ ہمارے پاس پوری ایک ای میل چین ہے, مگر میں اس میں سے چیزیں آپ کو نکال کے دکھا رہا ہوں. ای میل چین مشل طرح تھوڑی سی دکھا دیں, نیچے سے شروع کریں اوپر تک. یہ پوری ای میل چین ایسے ایسے جاتی رہے اوپر, یہ دیکھیں یہ چلتی جاتی ہے. خط آ رہے ہیں, خط جا رہے ہیں, منروا کو, موسیک کو, ایف آئی اے کو, یہ تمام چین ہے. تاریخیں لکھی ہوئی ہیں, مارک لکھے ہوئے ہیں, موسیک فونسیکا کی سیل لگی ہوئی ہے, منروا کی سیل لگی ہوئی ہے, ہر چیز جو ہے اس پہ موجود ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے کئی ای میلیں جو تھی وہ اسپینش میں تھی, وہ ہم نے ٹرانسلیٹ کیے. تو یہ تمام ٹریل دیکھ لیں آپ کہ یہ ہم نے کہاں سے ملی. پوری ای میل ٹریل ہے
کس نے کس کو لکھا ہے، اور یہ ہم بھی آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہو. آگے چلیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جی سب سے پہلے کیا ہوا. 12 جون کو ان کو خط آیا موسیک کو. 18 جون کو موسیک نے لکھا منروا کو. منروا ٹرسٹ اینڈ کوآپریٹ سروسز ایک کمپنی ہے، اور ان سے 6 سوال پوچھے. کیوں لکھا منروا کو؟ کیونکہ منروا اس کمپنی کی آفیشیل شیئر ہولڈر تھی اور ڈائریکٹر تھی. یاد رکھیں کہ جب آف شور کمپنی بنتی ہے تو وہ چھپانے کے لیے بنائی جاتی ہے اصل نام کو، اگر آپ نے چھپانا ہو. انہوں نے منروا کو دیا ہوا تھا، اور منروا سے یہ خط پوچھا موسیک نے کہ بھائی یہ ہمیں 6 سوال ہیں، جلدی جواب دو. بتائیں، لیٹر دکھائیں، بڑا کریں. یہ 6 سوال ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جی اس کا بینیفیشل اونر کون ہے، کون اس کا الٹیمیٹ اصلی مالک کون ہے. دوسرا یہ کہ شیئر ہولڈرز جو ہے منروا کی کون کون سی کمپنیز ہیں. تیسرا یہ کہ اس کے کوئی بینک اکاؤنٹ سے بتائیں. چوتھا یہ کہ اس کی کسی کمپنی اور کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے تو بتائیں. پانچواں بڑا ضروری امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، انہوں نے کہا کیا اس کے ساتھ کوئی ٹرسٹ منسلک ہے کہ نہیں ہے. چھٹا سوال انہوں نے کہا کہ اس کی کمپنی ایکٹیویٹی کیا ہے، یہ کمپنی کرتی کیا ہے. یہ 6 سوال ان سے پوچھے. 18 جون کو منروا کو لکھا گیا. منروا نے 21 جون کو منروا ٹرسٹ کے کوآپریٹ ٹرسٹ آفیسر نے لکھا واپس موسیک فونسیکا کے کمپلائنس کے ہیڈ کو. جو کمپلائنس کا ہیڈ وہ ہوتا ہے جو منی لانڈرنگ کو دیکھتے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور انہوں نے 6 سوالوں میں سے 5 کا جواب دیا. جو بینیفیشل اونر والا سوال تھا اس کا جواب نہیں دیا. کیا جواب دیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ان 5 سوالوں کو انہوں نے جواب دیا. پہلے کا گول کر گئے. دوسرے میں لکھا جی کہ منروا ٹرسٹ کمپنی اس کی ڈائریکٹر وغیرہ ہے، سیکرٹری ہے. ہاں ڈوائچے بینک کے ساتھ ان کے لون ہے، اس کے ساتھ کوئی اور کمپنی نہیں ہے. اور 5ویں سوال کا جواب دیا جو ان کی پوری کہانی کی چھٹی کر دیتا ہے، وہ یہ ہے دیر از نو ٹرسٹ کنیکٹڈ. اس کمپنی سے کوئی ٹرسٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف کمپنی ہے، اکیلی کمپنی ہے، اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی ہیں کہ ٹرسٹ بنا دیا، جو انہوں نے ٹرسٹ بنا کے دکھایا کورٹ میں، وہ آج ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹا ہے. اور انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ ان کی ہر دونوں کمپنیوں کی یو کے پراپرٹیز ہیں جو فیملی اور بینیفیشل اونر یعنی اصلی مالک کی فیملی استعمال کرتی ہے. یہ رینٹڈ بھی نہیں ہے، یہ انہی کی اپنی کمپنی ہے، اپنی ہی استعمال میں رہتے ہیں. آگے چلے جی. جب انہوں نے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا تو ان کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن تھی. انہوں نے فوری طور پہ جناب 21 جون کو ہی واپس شام کو خط لکھا ڈائریکٹلی واپس. ان کو یہ لکھا انہوں نے موسیک فونسیکا نے منروا کو لکھا کہ بھئی ہمیں پہلے کوئری کا جواب دو، اس کا الٹیمیٹ اونر کون، اس کا اصلی مالک کون ہے. 22 تاریخ کو ان کو پھر فائنلی جواب دینا پڑا، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیا جواب دیا. یہ تھوڑا بڑا ہو سکتا ہے جی. انہوں نے کہا جناب جیسے ہم نے پہلے بھی مینشن کیا ہے نیلسن اور نیسکول واز نہیں ہے اٹ از آج اونڈ بائی دا سیم بینیفیشل اونر مریم صفدر. یہ اب منروا کا خط ہے جو بینیفیشل اونر کی بات کر رہے ہیں. منروا جو کہ ان کمپنیز کی سیکرٹری ہے، جو ان کمپنیز کی ڈائریکٹر ہے، جو ان کمپنیز کی ہر چیز کرتی دھرتی ہے. اور بڑا اہم چیز انہوں نے کیا کی کہ یہ اونر مریم صفدر ہے اور اس کی ہم KYC اٹیچ کریں. KYC کیا ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں نو یور کلائنٹ. جب سے منی لانڈرنگ ایکٹ بنے ہیں دنیا میں 9/11 کے بعد، ہر بینک کو لازم قرار کر دے دیا گیا. قانون کہتا ہے کہ آپ نے ہر کسٹمر سے اس کی انفارمیشن شیٹ لینی ہے کہ وہ کون ہے، اس کے پیسے کہاں سے آئے اور وہ رہتے کہاں پہ ہیں، تمام اس کی انفارمیشن. اس کو کہتے ہیں KYC یعنی نو یور کسٹمر. اپنے کسٹمر کو، اپنے کلائنٹ کو جانیں آپ. اور آگے لکھا انہوں نے کہ ان کی نیسکول جو ہے وہ 17 ایون فیلڈ ہاؤس اون کرتی ہے اور نیلسن جو ہے وہ 16 ایون فیلڈ ہاؤس اون کرتی ہے. یہاں پہ یہ آ گیا جناب بینیفیشل اونر. آپ دیکھیں گے ساری کہانی میں حسین نواز شریف صاحب جو فرماتے ہیں میں بینیفیشل اونر ہوں، وہ ہے ہی نہیں. اس کہانی میں صرف ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے مریم صفدر. آگے چلیں گے. اور یہ ہے ان کا انفارمیشن شیٹ KYC فارم. یہ فارم جو ہے یہ منروا کا آپ اوپر دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے. اس کے 2 صفحے ہیں.
میں آپ کو بتدریج، اور اس کے اندر واپس سیکنڈ پیج پہ جائیں، سیکنڈ پیج پہ جی، اور اس کے اوپر مریم صفدر صاحبہ کے دستخط موجود ہے، دستخط موجود ہے، یہ ان کا اپنے خود سٹیٹمنٹ ہے۔ اب آپ ڈیٹیل میں بتائیں گے، اور ان کا گھر کا ایڈریس ہی موجود ہے، اوپر دیکھیں، اور گھر کا ایڈریس کیا ہے؟ ماڈل ٹاؤن۔ میں اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، بچے ادھر، یہ لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، لوگ ادھر ٹی وی تو ادھر، تو یہ کیا دکھا رہے ہیں کہ جی یہ کس نے کمپلیٹ کرنا ہے یہ فارم، یہ دیکھ لینا، ان کے جھوٹ یہاں بھی پکڑے جاتے ہیں، ہر ڈاکیومنٹ میں ان کی غلط بیانی پکڑی جا رہی ہے۔ یہ ہے جی کون کمپلیٹ کرے گا؟ پروپوز بینیفیشر اونرز، ڈائریکٹر، سیکرٹریز وغیرہ وغیرہ، اور اس کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ٹرسٹی فرق کرے گا۔ یہ ٹرسٹی جو ہوتا ہے اس کو یہ فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان سے بھی پوچھ، جب اس فارم میں لکھا ہوا تھا سورس آف ویلتھ کیا ہے، کہ پیسے کہاں سے آئے، یہ دیکھ لیں آپ کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا میں نے پیسے کمائے تھے، انہوں نے لکھا کہیں اور سے آئے تھے، انہوں نے کہا جی فیملی ویلتھ اینڈ بزنس اسپریڈ اوور 60 ایئرز، کہ یہ فیملی ویلتھ ہے جس سے میں نے یہ لیا، یعنی کہ یہ نواز شریف کے پیسے ہیں جس سے میں نے یہ اپارٹمنٹ لیے، خود اپنے دستخط سے یہ کہہ رہی ہیں، 2011 میں ہے یا 2012 میں ہے، جو باقاعدہ دستخط موجود ہے۔ اب آپ آ جائیں دوسری پیج کے اوپر، دوسرے پیج پہ ہیں، پیچھے جائیں، یہ اس میں وہ بڑا کرے، اس کو بڑا نہیں ہو سکتا، چلیں ٹھیک ہے، ان کے اس کے اندر اس کے دستخط موجود ہیں، اور وہاں پہ اس کے دستخط موجود ہیں، اور وہاں پہ ان کا ایڈریس ہے ماڈل ٹاؤن کا، یعنی کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہی ہے، اپنا ان کا گھر نہیں ہے ان کا۔ آگے چلیں، اور ساتھ ان کی پاسپورٹ کی پکچر لگی ہوئی ہے جو مانگی تھی، یہ بھی مانگی تھی ایف آئی اے نے، ان کی پاسپورٹ کی پکچر بھی لگی ہوئی ہے۔ اور کیا لگا ہوا ہے، اب یہ دیکھیں، بڑی دلچسپ بات ہے، یہ ہے اصل بات، ہر ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اہم سے اہم ترین ہوتا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بینک کے یہ اپنے کلائنٹ سے سوال پوچھتے ہیں، ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی بینک سے ڈیل کر رہے ہیں، ہم اس سے پہلے وہ کس بینک سے کر رہے ہیں، اور بینک سے بھی ہمیں ایک کیریکٹر سرٹیفکیٹ ٹائپ چیز لے کے دیں کہ ہاں جی ہم آپ کو ان کو جانتے ہیں، یہ بینک سے ہمارے تعلقات ہیں۔ یہ سیمبا بینک لیڈیز برانچ سعودی عربیہ کی یہ لیٹر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ مریم صفدر ہمارے ساتھ 2002 سے بینکنگ کر رہی ہیں، اور ہمیں ان کو جانتے ہیں، ان کا فل ایڈریس سرور پیلس ہے، اور یہ کنفرمیشن مریم صفدر کے یہ خط مریم صفدر کے کہنے پہ دیا گیا ہے۔ اور آپ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کی تاریخ کیا ہے، 3 دسمبر 2005۔ ان کی کہانی یہ ہے کہ ہر شروع ہی 2006 سے ہوا، تو یہ 2005 میں منروا کو خط لکھا ہے بینک نے، ان کے کہنے پہ، مریم کے کہنے پہ۔ منروا کا تعلق مریم سے کم از کم 2005 کا ثابت ہو گیا، اور وہی منروا ہے جس نے بعد 2011 میں لکھا ہے کہ جی اس کی اصلی مالک مریم ہے۔ مریم ان 2 کمپنیوں کی ہمیشہ سے مالک تھی۔ ہمیں جب تک خط ملے ہیں اور جو ثبوت مل گیا ہے وہ 2005 کا، اور یہ ان کی کہانی بالکل اس وقت آپ سمجھے کہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور آپ کو میں ڈاکیومنٹ دکھاتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ ایک خط ہے نیسکول لمیٹڈ کا، جس میں مریم کے دستخط موجود ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈر سائن مریم صفدر بینگ دا سول شیئر ہولڈر، یعنی میں مالک ہوں، اس وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک کوئی کمپنی میں ڈائریکٹر چینج ہوتے ہیں، اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہ ڈائریکٹر جو ہوتے ہیں نا سامنے دکھانے والے ہوتے ہیں، ان کے 2 افسر ریٹائر ہو گئے ہوں گے، 2 افسر نئے آ گئے ہوں گے، تو ان کو بھی جو اصلی مالک ہوتا ہے اس کو اس نے تصدیق کرنا ہوتا ہے، اور یہ تصدیق کر رہی ہیں 2004 کی۔ 2004 میں جو تبدیلی ہوئی اس کی مریم صفدر تصدیق کر رہی ہے، یعنی 2004 میں بھی نیسکول کی یہی مالک تھی، قطری نہیں تھے، قطری کہیں بھی نہیں تھے، قطری ایک فرضی کہانی ہے۔ اور ایک اور بات جو اب ان کے دستخط کے نیچے ثابت ہو جاتی ہے، وہ یہ نیچے دیکھیں، مریم صفدر کیا کون سائن کر رہا ہے؟ مریم صفدر سول بیئرر شیئر ہولڈر، تاریخ کیا ہے؟ 7 فروری 2006۔ بیئرر شیئر ہولڈر خود مان رہی ہیں وہ، اور قطری شہزادے کا خط کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کہ ہم نے سیٹلمنٹ کر دی تھی 2006 میں، اور جو کورٹ میں انہوں نے جنوری کی ڈیٹ دی ہے، اور اس میں ہم نے بیئرر سرٹیفکیٹ حسین نواز کو دے دیے تھے، کیونکہ میاں شریف صاحب نے کہا تھا میری جائیداد ان کو دینی ہے۔ یہ بالکل غلط بیانی ہے۔
یہ ایک فیکٹ بنایا گیا ہے اور مریم صفدر کے سگنیچر سے آج ثابت ہو گیا کہ فروری میں بھی مریم صفدر بیرر شیئر ہولڈر تھی اس کی، فروری 2006 میں۔ یہ بھی ان کا تمام جو جھوٹ ہے وہ پکڑا گیا۔ انہوں نے خط خود بنائے ہیں، انہوں نے کور اپ کرنے کے لیے بنائے ہیں، اور یہ ان تمام ڈاکیومنٹ سے آج ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ 2004، 5، 6 ہر وقت مریم صفدر ہی اس کی بینیفیشل اونر ہے، یعنی کہ اصلی مالک۔ آخر میں ایک اور چیز بھی ہے جی، یہ جب انہوں نے کیا کہ پریشان ہوئے بہت سخت کہ یہ منی لانڈرنگ کے ہمارے اوپر یہ الزامات نہ لگ جائیں، تو انہوں نے 28 تاریخ کو انویسٹیگیٹ کیا ڈیٹیل میں، 28 جون کو، اسی 6 دن بعد لیٹر لکھنے کے، کہ مریم نواز کی اصل کون ہے یہ۔ انہوں نے جب پتہ کیا تو ان کو پتہ لگا اور انہوں نے خط لکھا کہ اوہ یہ تو ایک پیپ ہے، یعنی اس کا سٹیٹس ہے پیپ کا، PEP کا مطلب ہوتا ہے پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن، یعنی کہ بڑے سیاسی لوگ، کیونکہ بینک والے جو ہیں اب سیاسی لوگوں کا بہت زیادہ غور سے اس کا وہ رکھتے ہیں اور ان کی کمپنیوں پہ نظر رکھتے ہیں، کہ کیونکہ سیاسی لوگ جو باہر کمپنیاں کھولتے ہیں پاکستان یا تھرڈ ورلڈ کنٹری سے، وہ زیادہ تر اس طرح کے پیسے وہ جو ہوتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، سیاسی لوگ جو کرپشن کرتے ہیں ان کے پیسے اس طرح باہر جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ان کو خط آ گیا جی، یہ باقاعدہ مسائل فنسیکا نے پھر یہ ان کو پیپ ڈکلیئر کر دیا، یعنی کہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ یہ کہانی ایسے چلتی گئی ہے اور ہر جگہ مریم صفدر کا نام موجود ہے ایز اصلی مالک، کہیں کسی اور کا نام موجود نہیں ہے، اور بس مریم صفدر کیونکہ بینیفیشری ہیں اس لیے اصل میں نواز شریف کا پیسہ ہے۔ آخری ایک ڈاکیومنٹ رہ گئی ہے جی، مجھے وہ دکھا دیں، ICIJ والا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہنا ہے جی کہ یہ ڈاکیومنٹ غلط ہیں، یہ ڈاکیومنٹ غلط ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہاں سے آئے ہیں، حالانکہ ہم نے آپ کو ای میل ٹریل دکھا دی ہے، ہم نے 12 جون اور 22 جون کے درمیانی کہانی سنا دی ہے، بالکل تصدیق ہو گئی ہے، ڈاؤن لوڈ کیا، اور یہ جو ہے یہ ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے جو کہ FBR بھی استعمال کر رہی ہے لوگوں کو نوٹس بھیجنے کے لیے، یعنی کہ FBR مان چکی ہے کہ یہ جو ڈیٹا ICIJ کا ہے یہ درست ہے، اور یہ اس سے ہم نے لیا ہے۔ اب ICIJ کی ویب سائٹ پہ یہ ہم نے کل چیک کیا، زیادہ دیر نہیں ہوئی، کل چیک کیا، اور کیا لکھا ہوا ہے، اگر یہ بڑا ہو سکتا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ شریف ڈاٹر اینڈ سن were repeatedly asked to comment on before publication۔ لیک ہونے سے پہلے ان کو بار بار کہا گیا آپ ہمیں بتائیں اس کے بارے میں، کوئی کامنٹ کریں، ہاں کریں یا نہ کریں۔ انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، انہوں نے یعنی کہ مان لیا، اور یہ نہیں کہ بالکل جواب نہیں دیا، اگنور بھی نہیں کیا۔ جب جواب دیا تو جواب نیلسن اور نیسکال کا نہیں دیا، ہائیڈ پارک اپارٹمنٹ کا نہیں دیا، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، مگر یہ کہا کہ جی ہاں ہمارے پاس ایک اور پراپرٹی بھی ہے، یعنی 1 ہائیڈ پارک پلیس، جو انہوں نے ابھی بیچی ہے 43 ملین پاؤنڈ کی، اس کی انہوں نے کہا ہاں وہ ہے ہماری، اور اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اگر یہ جھوٹ ہوتا، اگر یہ ہوتے، یہ تو ان کی ایسی تیسی پھیر دیتے، یہ کہتے خبردار تم لوگوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تو therefore I rest my case. Thank you. راجہ صاحب جی، کوئی سوالات؟ کل سوال ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے لیے ایک سوال نشان ہے، یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس کب آئے اور آج آپ پریزنٹ کر رہے ہیں، کل جیل میں سوال کل ہوتا ہی اس طرح ہے کہ جب کورٹ کا بینچ ہوتا ہے نا تو تبھی آپ اپنے کاغذات جمع کرواتے ہیں، تو ہم نے آج صبح کروائے ہیں۔ ہم یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، بار بار انہوں نے ہمیں ایک ہی چیز کہی جی انہوں نے ثبوت نہیں دیے۔ پہلے تو ہمارا کام ہے ہی نہیں ثبوت دینا، یہ ہم نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ بڑی مشکلوں سے ایک پولیٹیکل پارٹی کا یہ کام نہیں ہے، ہم نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، کوئی اب ہمیں کہے نا یہ ثبوت نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکیومنٹس ٹھیک نہیں ہے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ICIJ کو سو کریں انگلینڈ کے اندر۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیسز ہوئے، ابھی انگلینڈ میں کیس ہوا چینلز کے بیچ میں، وہاں کوئی کسی کو بخشتا نہیں ہے۔ اگر یہ غلط ہے، یہ تو ان کو تو ویسے ہی نواز شریف کو کرپشن کے بغیر ہی اربوں روپیہ مل جائے گا وہاں سے۔ جی 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 جی
PTI کے بڑے سپورٹرز ہیں جو خود دیتے ہیں. میں آپ ملینز کی PTI کا آپ کو شاید پتہ نہ ہو, واحد پارٹی ہے جو اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس دیتی ہے. ہمارے پاس ملینز نہیں ہیں, لیکن اوورسیز پاکستانی کی جو جماعت ہے وہ آج تحریک انصاف ہے. 90% اوورسیز پاکستانی تحریک انصاف میں. ہم نے ان کو کہا کہ ہماری مدد کریں اور انہوں نے ہمیں یہ چیزیں نکال کے دی ہیں. جی باری باری جی یہ جو ڈاکومنٹس ہیں جی کیا یہ ویریفائڈ ہیں, یہ کویسچن. اور دوسرا ترین صاحب, آپ کی بھی آپ جو کمپنی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں کوئی آپ کا بھی انٹرسٹ ہے, اس میں ہمیں تھوڑا بریف کرنا. خان صاحب آپ سے ایک اور کویسچن پوچھ رہا تھا, جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے, آپ کے پوری لیڈر ہے اس لیے آپ سے کویسچن کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا ڈوپ ٹیسٹ کرایا جائے. دیکھیں, میں اب میرے سے سنجیدہ باتیں پوچھیں, میرے سے یہ مذاق نہ پوچھیں. جو آپ نے کہا کہ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, اصل آپ نے یہ سوال پوچھا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, یہ ساری ICIJ سے ہم نے لیے, ابھی تک ایک بھی کسی نے جن کا نام آیا ہے ایک نے بھی ان کو چیلنج نہیں کیا. اگر یہ کہتے ہیں, اور یہ بڑی ڈیٹیلز ہیں, اور اگر یہ ٹھیک ہے, اس کا مطلب نواز شریف نے بھی جھوٹ بولا, اس کا مطلب اسمبلی میں بھی جھوٹ بولا, نیشن کو ایڈریس میں بھی جھوٹ بولا, سپریم کورٹ میں بھی جھوٹ بولا. تو اس سے بڑا تو ان کو تو فوری طور پہ ان کو عدالت میں لے جانا چاہیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. ہم نے تو ادھر سے لیا ICIJ سے, اور پھر سے کسی نے یہ ڈسپیوٹ نہیں کی ڈاکیومنٹس. میں ایک منٹ میں پرسنل وضاحت کر دوں. یہ جو آپ نے سوال میرے بارے میں پوچھا ہے بڑا اچھا سوال ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پیسہ کہاں سے آیا. میں نے اگر ایک آف شور کمپنی ہے میری, میں نے اس کا پیسہ پاکستان سے اپنے پیسوں سے بھجوایا ٹیکس پے کر کے, اور میں نے بینک کے تھرو بھجوایا. ایک ریکارڈ اس میرا موجود ہے, اور میں اب چونکہ میرے بچے اس کے بینیفیشری اونر ہیں, اس تمام بچوں کی آج سے نہیں 2011 سے ان کی ٹیکس سٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے ایگزیکٹلی کہ اتنے پیسے گئے, وہ ان کا یہ انٹرسٹ ہے اس کے اندر. میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کو وہ بھی پروڈیوس کرے ایسی ڈاکیومنٹ. جی آج آپ نے نئے ڈاکومنٹ دکھائے ہیں, کل کیس دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے, تو اگر کوئی فیصلہ آپ کی پارٹی کے یا آپ کے خلاف توقع سامنے آ جاتا ہے تو پھر آپ کی پارٹی کا رائے عمل کیا ہو؟ دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی کہا, میں اب بھی کہہ رہا ہوں, یہ بینچ کو ہم نے قبول کیا. جو بھی بینچ فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ ہم قبول کریں گے. اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اب تحریک انصاف کا ٹرائل نہیں ہے. ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اپوزیشن پارٹی کو کرنا چاہیے. کہ ایک قوم کا اگر پیسہ چوری ہوتا ہے, میرا پیسہ نہیں چوری ہوا, یہ پاکستانی قوم کا پیسہ چوری ہے. کرپشن کا مطلب کہ عوام کا پیسہ چوری ہوا. میرا کام ہے اس کی پوری کوشش کرو, نشاندہی کرو, جو بھی ذمہ دار ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہ میں کر سکتا ہوں. میں بڑا مطمئن ہوں. میری جماعت نے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اس سے بڑھ چڑھ کے کیا ہے. سپریم کورٹ میں بھی ہم نے پبلک میں پورا مشکلیں, ہمارے لوگوں نے ڈنڈے کھائے, جیلوں میں گئے اور ٹیئر گیسنگ کھائے, صرف اس لیے کہ سپریم کورٹ میں اس کی تلاشی شروع ہو گئی ہے. میں مطمئن ہوں ہم نے اپنا پورا جو اپنی قوم سے فرض ادا کرنا تھا ہم نے پورا کیا. اب عدالت جانے اور نواز شریف جانے. باری باری جی. یہ ہوا کیا جی, یہ اب ذرا سمجھ آئے. پہلے تو جو ان کی ویب سائٹ میں جو انہوں نے پاکستان کے متعلق اور شریف خاندان کے اوپر اپنی ویب سائٹ پہ رکھا تھا ICIJ نے, وہ ہم نے چیزیں سامنے لے کے آئے. اب ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے پیچھے ان کی جو ای میلز تھیں جو ساری پاکستان, کیونکہ ہیک کیا, ہزاروں پیجز تھے ای میلز کے, ہم نے وہ سارے نکالے, ان کو دیکھا, ان کو ایک ای میل کو اسپینش کی تھیں جن کو ٹرانسلیٹ کروایا, ان کو دیکھ کے پھر سارا کنیکٹ کر دیا. اب تو پہلے تو کہہ رہے تھے نا کہ جی یہ ایسی کاغذ ہے, اب تو ہم نے پوری ٹریل دے دی ہے. یعنی ان کاغذات کے اندر سپریم کورٹ کے پاس اب ٹریل پڑی ہوئی ہے. اب صرف ان کے پاس ایک راستہ ہے. اگر نواز شریف اور اس میں ثابت, پھر سے میں کہتا ہوں
झूठ इनके साबित हो गए हैं, इनका ट्रस्ट डीड जो है वो फ्रॉड निकली है, कतरी का लेटर फ्रॉड निकला है। अब इनके पास अगर ये समझते हैं कि ये गलत है, इनके पास एक रास्ता है, ICIJ को अदालत में लेके जाएं। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, ये अवेलेबल हैं, ये कोई छुपी हुई चीजें नहीं है। अगर वो समझते हैं गलत है, उनको पर केस करें। मजीद कितना टाइम लग सकता है, आप कितना देख रहे हैं? मैं तो समझ रहा हूं कि ये 2 हफ्ते के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। खान साहब जो बेंच बना है उसके ऊपर आप सेटिस्फाइड? जी मैंने तस्लीम कर लिया, हम समझते हैं, हम तो पहले भी बेंच से सेटिस्फाइड थे। हमें तो बस सिर्फ अफसोस ये था कि वो उन्होंने इतना ये छुट्टी ले ली, लेकिन अल्लाह का इसमें भी कोई बेहतरी होगी कि छुट्टी में हमें टाइम मिल गया और ये चीजें आपके सामने ले आए हैं। जी आबिद कर लो। मतलब ये बताइएगा कि क्या आप इस बेंच से फैसला चाहते हैं या ये बेंच जो है वो कमीशन बना दे? लेकिन हर साहब आपकी पार्टी के ऊपर एक इल्जाम है कि धरने में गैर जमहूरी तरीका इख्तियार करने की कोशिश की जा रही थी, हुकूमत खत्म करने की। ये भी जरूर जवाब। अच्छा तो फिर क्यों नहीं हुई, मुझे ये बताएं। पहले तो मैंने ये नई टर्म सुनी है, चलो मार्शल लॉ का तो सुना था, जुडिशल मार्शल लॉ कू का ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ बार। अच्छा तो बहरहाल इसको छोड़ें, ये इसकी ये नॉन सीरियस चीजें हैं। बेंच जो है जी, बेंच बड़ा पावरफुल बेंच है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो पिछला जब हियरिंग हो रही थी तो बेंच में कम से कम 2 जजेस को हम सबसे ज्यादा पता था, जो उनको समझ थी केस की, हमारे से ज्यादा उनको समझ थी। बेंच बिल्कुल केपेबल है, इसके अंदर कोई चीज नहीं है। रह क्या, हमारी तो एक ही डॉक्यूमेंट कह रहे थे ना, हमने उसकी तफसील दे दी है। आज ये जो तफसील दी है वो हमें एक डॉक्यूमेंट कह रहे थे कि जी कि ये वेरीफाई नहीं हुई, हमने उन्हीं की ICIJ से अब सारी आपके सामने उसके जो भी अगला पिछला था सारा कुछ आपको दे दिया। कतरी एक मिनट, क्या कतरी एक मिनट, कवर अप कतरी शहजादे उसको भी झूठ बुलवाया, खुद भी। मैं फिर से कहता हूं कि कतरी शहजादे का खत तो आप छोड़े ना कि पढ़े लिखे लोगों को तो छोड़े, मैं कहता हूं आप किसी यहां इधर रोक के ना या लोगों से पूछ लें, सारों को पता कि वो मजाक था। लेकिन ये साबित हो गया कि कतरी का लेटर फ्रॉड था। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने एक फ्रॉडलेंट, एक फॉर्ज करके एक डॉक्यूमेंट दी है, झूठ है ये। बल्कि कतरी शहजादे के ऊपर केस करना चाहिए कि हमारी उसने अदालत में आके झूठ बोला है, उसको तो सजा देनी चाहिए, बल्कि उसको जेल में डालना चाहिए कतरी शहजादे को, और साथ जिसने लेटर लिखवाया उसको भी जेल में डालना चाहिए। अब आएगा ही नहीं कतरी, इसके बाद अब वो आएगा ही नहीं अदालत में। चले ओके जी, ओके। आप देख रहे थे इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की जानिब से ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इमरान खान ने ये वाज़ेह किया कि आज कागजात और तमाम सबूत सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। ये इसलिए मीडिया के सामने रखा गया कि कोई ये ना कहे कि हमने सबूत जमा नहीं कराए। उन्होंने ये बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद से तमाम सबूत हासिल किए गए, बेंच को हमने कबूल किया है और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा उसे कबूल किया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि अवाम का पैसा चोरी हुआ, अब अदालत जाने और नवाज शरीफ जाने। उन्होंने कहा कि हमने पैसे की मुकम्मल ट्रेल दे दी है सुप्रीम कोर्ट में, ईमेल के पेजेस हासिल किए गए। अब इनके पास एक ही रास्ता बचता है कि अगर ये सही है तो ICIJ को अदालत में लेकर जाएं और उन पर अब केस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में कल से फिर पनामा का हंगामा सजने लगा है। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात आज जमा करा दी है, जिनकी तफसील से मीडिया को आगाह कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, और उनके साथ उनके दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। और उनका कहना था कि अब पूरी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। ईमेल्स के एक्सेप्ट्स भी उन्होंने सामने पेश किए। उनका कहना था कि अब न सिर्फ पैसे की ट्रेल बल्कि ईमेल की ट्रेल भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। ओपन एंड शट केस है, सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला करना है। उन्होंने ये भी कहा कि कतरी शहजादे को भी जेल में डाल देना चाहिए।
बिल्कुल, और इमरान खान ने कहा कि अब नून लीग के पास और नवाज शरीफ के पास एक ही रास्ता है कि ICIJ को अदालत में ले जाएं और उन पर केस किया जाए अगर ये सच्चे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अब तमाम झूठ साबित हो चुके हैं और इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया कि बेंच बहुत पावरफुल है और 2 हफ्तों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। जो सबूत दिए अब कतरी शहजादा अदालत नहीं आएगा। इमरान खान का कहना था कि खत लिखने और लिखवाने वाले को जेल में डाल देना चाहिए। साबित हो गया कि कतरी शहजादे का खत भी झूठा था। इमरान खान का कहना था कि पहली बार जुडिशल मार्शल लॉ का लफ्ज सुना, इस बात को छोड़ें। इस पर बात करने से गुरेज किया इमरान खान ने। जो जुडिशल मार्शल लॉ वाली कंट्रोवर्सी सामने आई थी उसके बारे में बात करने से इनकार कर दिया PTI चेयरमैन इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि ICIJ की दस्तावेजात झूठ हैं तो नवाज लीग चैलेंज क्यों नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि पैसा पाकिस्तानी कौम का चोरी हुआ, उनका नहीं। 2 हफ्तों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, इस उम्मीद का इजहार किया PTI चेयरमैन इमरान खान ने। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कतरी खत एक फ्रॉड था और सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर झूठ बोला गया। उन्होंने कहा कि जो सबूत दिए अब कतरी शहजादा भी अदालत नहीं आएगा। खत लिखने और लिखवाने वाले को भी अब जेल में डालना चाहिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इमरान खान ने कहा कि बार बार कहा जाता रहा कि हमने सबूत नहीं दिए। सियासी पार्टी का काम सबूत देना नहीं, सियासी पार्टी का काम जवाब तलब करना है। उन्होंने कहा कि FBR, FIA और NAB का काम है कि पैनामा के इंकशाफात के बाद मुकम्मल तहकीकात की जाएं। एक रिपोर्टर ने जब जावेद हाशमी से मुतालिक सवाल करना चाहा इमरान खान से, तो इमरान खान ने कहा कि संजीदा सवाल पूछें और ये बात न करें। उन्होंने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जुडिशल मार्शल लॉ का लफ्ज पहली दफा सुना है, अगर कोई और संजीदा सवाल है तो पूछें। जावेद हाशमी से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने बात करने से गुरेज किया। उन्होंने ये भी कहा बेंच जो भी फैसला करेगा कबूल करेंगे। PTI चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि हमने पैसे की मुकम्मल ट्रेल दे दी है और ईमेल्स का रिकॉर्ड भी अब हमने पेश कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, इमरान खान की जानिब से यह भी कहा गया कि ICIJ की दस्तावेजात अगर झूठ हैं तो नवाज लीग चैलेंज क्यों नहीं करती। इमरान खान ने कहा कि तमाम झूठ अब साबित हो चुके हैं। अब नवाज शरीफ के पास एक ही रास्ता है कि अगर वो सच्चे हैं तो ICIJ को अदालत में लेकर जाएं, उन पर केस करें। उनसे जब सवाल किया गया कि कब तक आप फैसला मुतवक्के देखते हैं तो इमरान खान ने कहा कि 2 हफ्तों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बार बार कहा गया हमने सबूत नहीं दिए। ICIJ गलत है तो हुकूमत उसको अदालत में लेकर जाए। इमरान खान ने यह भी कहा कि हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा कि हमारी मदद करें और नए सबूतों के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमारी मदद की। जब अदालत का नया बेंच आता है तो ही दस्तावेजात जमा कराई जाती हैं। इमरान खान ने इसकी वजाहत भी की और उन्होंने कहा कि अब कोई ना कहे कि सबूत पेश नहीं किए गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज के रोज पैनामा केस के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मीडिया के सामने भी तमाम सबूत एक प्रेजेंटेशन के जरिए रखे गए और वजाहत भी की गई। इस वक्त कुछ मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सामने वाजे किया और ये भी बताया कि ये सब कुछ इसलिए रखा गया है ताकि कोई ये ना कहे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सबूत पेश नहीं किए गए। बार बार उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ पर यही एतराज उठाया जाता रहा कि तहरीक इंसाफ के पास सबूत ना काफी हैं, लेकिन इमरान खान ने वाज़ेह किया कि आज उनकी जानिब से तमाम कागजात और सबूत सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से जमा करा दिए गए हैं। PTI चेयरमैन इमरान खान आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नए दस्तावेजात जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं उनकी तफसीलात से मीडिया को आगाह किया और उनका कहना था कि अब बहुत हद तक साबित हो चुका है कि नवाज शरीफ के वकला ने अदालत में झूठ बोला, झूठे दस्तावेजात दिखाए और उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर है नेल्सन एंड नेस्कॉल की, जिनकी वो डिनाई करती रही हैं, वो इससे इनकार करती रही कि वो बेनिफिशियल ओनर है। वो कहती रही हैं कि वो ट्रस्टी हैं और ट्रस्टी ओनरशिप उनके पास रही। लेकिन इमरान खान का कहना था कि अब नए दस्तावेजात ने ये साबित कर दिया है कि सारा पैसा नवाज शरीफ का था और मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर थी इन दोनों कंपनीज की। जी हाँ, इमरान खान ने कहा कि बेंच बहुत पावरफुल है, बेंच को हमने कबूल किया है और जो भी फैसला होगा उसे भी कबूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों के एहतसाब के लिए तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया और डंडे भी खाए। अवाम का पैसा चोरी हुआ, अब जो भी फैसला होगा वो अदालत करेगी। अब अदालत जाने और नवाज शरीफ जाने।
پاناما کیس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ بار بار کہا جاتا تھا کہ تحریک انصاف نے ثبوت نہیں دیے، سیاسی جماعت کا کام ثبوت دینا نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ICIJ اگر غلط ہے تو حکومت اس کو عدالت کیوں نہیں لے کر جاتی، نواز شریف ان دستاویزات کو چیلنج کیوں نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ان کی مدد کی اور ان کی مدد سے ہی نئے دستاویزات، نئے ثبوت سامنے آئے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ثبوت پیش نہیں کیے، بینچ جو بھی فیصلہ کرے